ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اوکے اب ایک بندہ اٹھاتے ہیں, اس کو 4 سال کا کورس کراتے ہیں, اس کو پھر جو ہے مدرسے بیچتے ہیں, اس کا نام چینج کراتے ہیں, پھر انڈین سوسائٹی میں اسے انجیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو انڈین میڈیا پہ لے کے آئیں گے اور اس سے مسلمان بڑے بدنام ہوں گے. یہ ایک تو یہ خود بیوقوف جاہل, ان کو پھر یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف جاہل ہے ان کی طرح, خود یہ فارغ ہیں, ان کے پاس خود کچھ کرنے کو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی سازش کس چیز سے کرتا ہے؟ دماغ استعمال کر کے کرتا ہے, صحیح ہے؟ تو اس کے پاس وہ کون سا خاص دماغ ہے یہودی کے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے, کہ وہی دماغ استعمال کر کے بھائی تم یہودی کے خلاف سازش کیوں نہیں کر لیتے, تم کر لو, اتنا ہی دماغ ہے تمہارے پاس. تو اتنے صحابی ایمان لے کے آئے, عمر فاروق جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزاری, مسلمانوں کے سر کاٹتا تھا جو آدمی, اس کے ڈر سے مسلمان اذان نہیں دیتے تھے کہیں عمر سن نہ لے. جب وہ اسلام میں نہیں آیا تھا نا عمر, اس سے پہلے لوگ اذان چھپ کے دیتے تھے, اونچی آواز میں نہیں دیتے تھے. بلال کو مسجد کی چھت پہ جا کے اذان دینے کی اجازت نہیں تھی جب تک عمر مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس عمر کو تو ہدایت مل گئی, جو سر کاٹتا پھر رہا تھا ہے, اس کو تو نبی سے ہدایت مل گئی, اس کو تو اللہ کا گھنٹہ نہیں کچھ پتا تھا, اس کو کہاں سے ہدایت ملی؟ اور سچ والا جی جنہوں نے ساری زندگی لگا دی قرآن میں, ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا, ان سے کوئی خاص دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کی. لعنت ہے بھائی ایسے اللہ پہ بھی. پھر ایک صاحب ہیں سچ والا کر کے, ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ مسلمان تھے, انہوں نے قرآن حفظ کیا, انہوں نے عالمیت کا کورس کیا, انہوں نے امامت بھی کری, اور اس کے بعد ان کو اسلام میں بہت ساری خرابیاں نظر آئی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے, یا صرف قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے, یا صرف مدرسہ جانے کی وجہ سے, یا امامت کرنے کی وجہ سے وہ ایمان والے تھے, ہدایت یافتہ تھے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہاں پہ روک دیے گا. اچھا بھائی, آپ سب نے سنا, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں, جب آپ فلسفی پڑھیں گے, لاجک پڑھیں گے, تو اس میں آپ کو کچھ لاجیکل فیلسیز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی آرگومنٹ, کوئی بھی آپ جو دعویٰ, جو آپ مدعا سامنے رکھ رہے ہو کوئی بھی, تو اگر تو وہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے وہ دعویٰ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ وہ کچھ فیلسیز کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ کچھ لاجیکل فیلسیز ہیں, اگر تو یہ آرگومنٹ, یہ فیلسیز نہیں ہے اس میں, اس آرگومنٹ, تو یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے. اور اگر اس آرگومنٹ میں اس میں سے کوئی بھی لاجیکل فیلسی ہے تو پھر یہ آرگومنٹ غلط ہے. تو انہوں نے یہاں پہ کیا ہے سچ والا جی کو اسٹرا مین. پہلے 10 سیکنڈ میں اپنی ویڈیو میں انہوں نے سٹارٹ میں کہا سچ والا جی ایک آدمی ہے, جو آگے یہ بولیں گے, ابھی تو نہیں کہا انہوں نے, خیر یہ آگے بولیں گے. ہاں, کہ سچ والا جی ایک آدمی ہے کہ جن کا قرآن, جن کا ایک سمجھنا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا, حفظ کیا, عالم بنے, لیکن اصل میں انہیں ہدایت نہیں ملی, جس سے اب انہی کی اپنی بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں, آپ چاہے جتنے روزے رکھ لیں, آپ چاہے جتنا مدرسہ چلے جائیں, جتنا دین کا علم حاصل کر لیں, ہدایت پھر بھی نہیں ملنی. مطلب یہ ہے کہ ہدایت آپ کو پھر بھی اللہ نے ہی چوز کرنی ہے کہ اس نے آپ کو دینی ہے یا نہیں دینی. اور اس نے اگر آپ کے نصیب میں چوز کر لیا ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت نہیں دینی ہے, تو سوری, آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں, اس نے آپ کو گمراہی رکھنا ہے اس نے آپ کو. تو وہی بات ہے, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ کھیل رچایا ہوا ہے. پھر اس کا مطلب جب اللہ نے پہلے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ اس نے مجھے گمراہی میں ہی رکھنا ہے اور اس نے مجھے کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھانا ہے, تو مجھ سے حساب کتاب کس بات کا لوگے بھائی؟ جو اوپر پہنچتے کولر پکڑ لیں گے, ہیں بے ساڑھے تو میری بات نہیں کرتا تھا. ہاں نہیں تو, اور بولے گا دوسری بات یہ, اللہ میاں آپ نے میرے لیے, میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا, میں تو قرآن بھی پڑھتا تھا, میں نے حفظ کیا, میں عالم بنا, میں نے حدیثیں پڑھی, میں نے دین کی تعلیم حاصل کی, پیسے خرچ کیے, جان لگائی, لیکن اللہ میاں آپ نے تو پہلے سے سوچا ہوا تھا, آپ نے میرے کو ہدایت دینی نہیں ہے. اور تو ان اتنا, بھائی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ کہ صرف قرآن ہاں پڑھنا, اتنا, نمازیں پڑھنا, ان سے نہیں علی آتی بھائی, ہدایت, ہدایت اللہ سے آتی ہے. ہاں علی بھائی, جب بندہ نا اللہ سے اتنا بولے گا تو اللہ دے گا جھاپڑ کھینچ کے. زبان لڑاتا ہے ہم سے,
ہے زبان لڑاتا ہے. ارے ہم کچھ بھی کریں, چل بھیا اٹھا گھسیٹ لے جا جنت جہنم میں پھینک اس کو. اسی لیے ان میں سب سے بڑا آپس میں مسلمانوں کا جو مسئلہ تقدیر ہے, تقدیر پہ کوئی مانتا ہے مسلمان, تقدیر پہ کوئی مسلمان نہیں مانتا ہے. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اگر اللہ نے سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو میں چاہے دین کی تعلیم حاصل کروں یا نہ کروں, پھر تو مجھے ہدایت, اگر اس نے سوچا ہوا ہے کہ اس نے مجھے دینی ہے ہدایت, تو میں جتنا مرضی ایکس مسلم بن جاؤں, میں جتنا مرضی اسلام کے بارے میں پھر باتیں کر لوں, اگر اس نے مجھے ہدایت دینی ہے تو دے دے گا, اور اگر نہیں دینی تو پھر میں جتنا مرضی قرآن پڑھ لوں. جو بولتے ہیں کہ آپ نے صحیح سے پڑھا نہیں ہے قرآن اور آپ نے تو ٹائم نہیں لگایا آپ کو, او بھائی میرے کو پتا بھی ہوتا نا اگر قرآن, تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہدایت نہیں دینی تھی. مجھے اگر حفظ بھی ہوتا نا قرآن, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہدایت نہیں دینی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چیٹر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا چیٹر ہے جو اس نے گیم ہی اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا ہے. اس نے پلیئرز پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیے کہ کن پلیئرز نے جیتنا ہے, کن پلیئرز نے ہارنا ہے. تو بالکل انفیئر کانسیپٹ ہے یہ. آگے چلیں. حقیقت میں بات یہ ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہی نہیں کبھی. ان کے دلوں میں روغ تھا شروع سے, اور اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے بہت اپنائے, اپنے لوگوں کو علم دین سکھایا, حافظ بنایا, قرآن کی علم دیا, ان کو پڑھایا, عالمیت کرایا, اور ان کو امام بھی بنایا. یہ تینوں چیز وہاں پہلے آلریڈی ہو چکا ہے, اور مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ورگلایا جائے, مسلمانوں کو اسلام سے بدزن کیا جائے, مسلمانوں کو ایمان سے بدزن کیا جائے, روک دو. اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام. روک دیں اس کو, یہاں پہ روک دیں. ہاں علی بھائی, آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہ بتا رہے ہیں یہودیوں نے اپنے لوگوں کو قرآن پڑھایا, عالم بنایا, ایمان میں داخل بھی کرایا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ ان میں فساد برپا کر سکے. ایسا کچھ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ فٹیچر لوگ, چلو خود تم لوگ ایک دم سے فارغ ہو, ایک دم سے خالی بیٹھے ہو. بھائی یہودیوں پہ کام ہے دنیا بھر کا, وہ پڑھنے لکھنے میں بھی دھیان دیتے ہیں. بھائی ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی چھوڑ کے جو یہ خود آپس میں لڑ مر کے ختم ہو رہے ہیں, میں بھی یہی ان کہہ کے رہا پیچھے تھا, اپنا ٹائم خراب کریں گے. آپ کو کوئی کیوں مارے گا؟ پوری دنیا میں آج جو کچھ خانہ جنگیاں ہوتی ہیں, کچھ جنگیں ہوتی ہیں, جو دنیا میں آج کوئی بڑی جنگ تو نہیں چل رہی, خیر رشیا یوکرین کی ہٹاؤ, وہ بھی کوئی اتنی بڑی وار نہیں چل رہی ہے, لیکن جو خانہ جنگی دنیا میں چل رہی ہے میرے بھائی, اس میں آپ یہ دیکھو مسلمان کسی کافر کو نہیں مار رہے. افریقہ چلے جاؤ, الجیریا چلے جاؤ, سیریا چلے جاؤ, یہ بوکو حرام کے ہندوؤں کو آ کے مار رہا ہے, بوکو حرام کے کرسچن کو جا کے مار رہا ہے, نہیں وہ اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہا ہے. تو آپ غالب بھائی, آپ نے بالکل ٹھیک بات بولی ہے کہ آپ کو کسی کو مارنے کی, آپ کے خلاف سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک کارٹون بنا دو محمد کا اور عائشہ کا, 10-15 مسلمان ویسے ہی اسی دن مر جائیں گے آپس میں. ہاں ارے یہ دیکھو, جیسے وہ ایک گانا ہے کیٹرینا کیف کا کہ مجھے کسی اور کی ضرورت کیا, میں تو خود سے ہی پیار جتا لوں. تو بھائی ان کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے یار. ہاں انہیں فرصت نہیں دوسرے کی گردنیں مارنے میں, کوئی اور ان کے پیچھے سازش کیوں کرے. ارے سازش کی جاتی ہے بھائی جو ترقی پہ ہو, جس سے کوئی بگاڑ نہ پا رہا ہو. یہ خود ہی ایک دوسرے کے پیجامے کھینچ رہے ہیں اور بول رہے دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. نہیں, اور اس میں برائی کیا ہے غالب بھائی؟ یہودی کون ہے؟ دشمن ہے نا یار آپ کا. تو دشمن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ وہ آپ کے بھلا سوچے گا, سازش ہی کرے گا نا وہ آپ کے خلاف بھائی. حالانکہ وہ آپ کو دشمن نہیں مانتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمان سازش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, آپ کوئی چپل میں لگی ہوئی دھول کے برابر ہو ان کے لیے. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ, دفع ہوئے, منہ بھی نہیں لگو ہمارے. آپ کو پتا ہے اسرائیل جو ہے اس وقت ویجیٹیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے, دنیا میں سبزیاں اگانے کی جو سائنٹیفک طریقے ہیں, اسرائیل سب سے آگے ہے اس میں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں بچنا, صحرا میں رہتے ہیں ہم, تو بھائی اگر ہم سبزیاں اگانا نہیں سیکھیں گے اس صحرا میں تو ہم مر جائیں گے. تو ان کے پاس تو یہ کام ہے کرنے کے لیے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اوکے اب ایک بندہ اٹھاتے ہیں, اس کو 4 سال کا کورس کراتے ہیں, اس کو پھر جو ہے مدرسے بیچتے ہیں, اس کا نام چینج کراتے ہیں, پھر انڈین سوسائٹی میں اسے انجیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کو انڈین میڈیا پہ لے کے آئیں گے, اور اس سے مسلمان بڑے بدنام ہوں گے.
یہ ایک تو یہ خود بیوقوف جاہل، ان کو پھر یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف جاہل ہے ان کی طرح، خود یہ فارغ ہیں، ان کے پاس خود کچھ کرنے کو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی سازش کس چیز سے کرتا ہے؟ دماغ استعمال کر کے کرتا ہے. صحیح ہے، تو اس کے پاس وہ کون سا خاص دماغ ہے یہودی کے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے، کہ وہی دماغ استعمال کر کے بھائی تم یہودی کے خلاف سازش کیوں نہیں کر لیتے؟ تم کر لو، اتنا ہی دماغ ہے تمہارے پاس. تو یہودی سازش کر کے تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہارے اللہ نے تمہیں بھی اتنا ہی دماغ دیا ہے، تم سازش کر کے اسے تباہ کر دو. لیکن تم سازش بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہے کہ تم صرف سازش ہونے پہ رو سکتے ہو کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. او بھائی اپنا دماغ استعمال کرو، سازش تم کر لو. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ بھائی وہ دماغ میں بھی تم سے آگے ہیں، انہوں نے تمہیں ویسے بھی مار کے رکھا ہوا ہے. فلسطین میں تم ایک راکٹ مارتے ہو، وہ آگے سے 20 راکٹ تم پہ مارتے ہیں، پھر تم روتے ہو. اور بھائی اب تم نے بندے پہ ایک راکٹ اگر مار ہی دیا ہے تو اب یہ تھوڑی چلا سکتے ہو کہ بھائی ایک کے بدلے ایک ہی مارنا مجھے یار، ایک کے بدلے 2 نہ مارنا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آپ نے اگر راکٹ چلائی دی ہے تو اب آگے سے جتنے آئیں گے راکٹ پھر سہو. تو آپ کے پاس نہ وہاں لڑنے کی طاقت ہے، نہ آپ کے پاس دماغی طور پہ لڑنے کی طاقت ہے. بس روتے رہو، وکٹم کارڈ پلے کرتے رہو، چھوٹے بچے بنے رہو، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری بیٹنگ نہیں آ رہی، میری بیٹنگ نہیں آ رہی. او بھائی دفعہ فٹ بال کھیل جا کے، نہیں بیٹنگ آ گئی تیری تو. یار دیکھو ان کی یہی بس کارکتیں ہیں نا کہ یار دنیا ان کے پہ دھیان بھی نہ دینا تو بھی ایک دوسرے کو کھیلتے رہیں گے اور پھر بھی بولتے رہیں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ سازش کر رہا ہے. بیچارے کو پتا بھی نہیں یہ لوگ ہیں کون، کہاں کے ہیں، کیوں ہیں، کیوں کوئی سازش کرے گا. لیکن نہ، ہم نے ایک بھائی تو نئے پاکستان میں آپ نے ہاں نفرت، اگر آپ نے پاکستان میں کمپٹیشن کرنا ہے نا، کوئی بزنس کمپٹیشن کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ چیز کتنی اندر ہماری جڑوں میں، ہماری سوسائٹی میں بیٹھ چکی ہے کہ آپ صرف یہ لگا دو کہ دکان مسلمان کی ہے، اس سے کوئی دودھ نہیں خریدے گا. سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ لگا دو یہ کسائی جو ہے نا، کسائی یہ ہندو ہے، کوئی اس سے گوشت نہیں خریدے گا. صحیح ہے، پاکستان میں اگر کوئی یہ بول دے نا کسائی جو ہے یہ ہندو ہے، کوئی اس سے گوشت نہیں خریدے گا. کیوں؟ کیونکہ ہندو کے ہاتھ کا تو ذبیحہ حرام ہے، ہم اس کے ہاتھ کا ذبح ہوا کیسے کھا سکتے ہیں؟ صحیح ہے. اور کوئی یہ بول دے کہ یار یہ جو آپ کہہ لو جو پھولوں کی دکان ہے نا، پھولوں کی دکان یہ کسی ہندو کی ہے، لوگ اس پھولوں کی دکان سے پھول خرید کے مزار پہ نہیں ڈالیں گے کہ تو ہندو کی دکان کے. تو بھائی اگر آپ نے انہی چیزوں میں لگے رہنا ہے تو کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف؟ میرے خیال سے سب سے بڑی سازش تو یہ ہے کہ آپ کو اتنی عقل نہیں آ رہی ہے. یار یہ کتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں. ایک آرگومنٹ جو ہے اس کو صحیح طرح پیش کرنے کے بجائے پہلے اس آرگومنٹ کو کمزور کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس آرگومنٹ کا جواب دیتے ہیں. جب وہ آرگومنٹ کو اپنے الفاظ میں پہلے آسان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کتنا ہی بڑی منافقت ہے ان لوگوں کی کہ بھائی تم جس بات کا جواب دے رہے ہو وہ تو سوال ہی نہیں ہے. جو سوال ہے اس کے جواب کے پیچھے، اور یہی ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے ان لوگوں کا طریقہ، اس مولوی کا اس ویڈیو میں طریقہ یہ ہے کہ میری بات سچ کیوں ہے؟ کیونکہ سچ والا کی بات جھوٹ ہے. ارے بھائی سچ والا کی بات جھوٹ ہے، ایڈم کی بات جھوٹ ہے، علی کی بات جھوٹ ہے، منا سب کی بات جھوٹ ہے، چھوڑ دو سب جھوٹے ہیں. تمہیں اپنے سچے ہونے کا ثبوت پھر بھی الگ سے دینا پڑے گا. کسی کے جھوٹے ہونے سے آپ سچے ثابت نہیں ہوتے، اپنی سچائی کا ثبوت پھر بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، کوئی جھوٹا ہے یا نہیں ہے. جی جی بڑے یہ پوائنٹ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہدایت دیے تھے، تو ہادی اور مہدی کیوں بنایا گیا حضور کو؟ ہادی اور ارے میں مہدی کیوں کیا بنایا گیا؟ بات بولی، آپ کا ماتھا چوما جائے اس بات پہ. جی کیا بات بولی کہ ہادی کس بات کا ہے؟ پھر وہ کس بات کا ہادی ہے پھر جس نے ہدایت ہی نہیں دینی ہے؟ دوسری بات، جتنے صحابی ایمان لے کے آئے، عمر فاروق جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کفر میں گزاری، مسلمانوں کے سر کاٹتا تھا جو آدمی، اس کے ڈر سے مسلمان اذان نہیں دیتے تھے کہیں عمر سن نہ لے. جب وہ اسلام میں نہیں آیا تھا نا عمر، اس سے پہلے لوگ اذان چھپ کے دیتے تھے، اونچی آواز میں نہیں دیتے تھے. بلال کو مسجد کی چھت پہ جا کے اذان دینے کی اجازت نہیں تھی جب تک عمر مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس عمر کو تو ہدایت مل گئی جو سر کاٹتا پھر رہا تھا بالکل ہے، اس کو تو نبی سے ہدایت مل گئی، اس کو تو اللہ کا گھنٹہ نہیں کچھ پتا تھا، اس کو کہاں سے ہدایت ملی؟ اور سچ والا جی جنہوں نے ساری زندگی لگا دی قرآن میں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. ان سے کوئی خاص دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لعنت ہے بھائی ایسے اللہ پہ بھی. پھر اور جنہوں نے علی بھائی اسلام میں سب سے زیادہ جنگیں کی، جنگ جمل، جنگ صفین، امیر معاویہ، ان کے بارے میں نبی کا قول ہے، حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا.
نہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سارے میری آواز جا رہی قاتلوں ہے علی کو بھائی؟ یہ ہدایت سارے قاتلوں کو ملنی ہے، کوئی سچ والا جیسے جو لوگ ہیں ان کو بھی مل سکتی ہے ہدایت؟ یہ صرف کافروں کو ملنی ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کو ملنی ہے جنگ و جدل کر رہے ہیں؟ یہ صرف ان لوگوں کو ملنی ہے کہ جو اسلام کی امپائر کی ایکسپینشن کر رہے ہیں، یا جو اسلام جو ہے پوری دنیا میں لے کے جائے، یہ صرف بالکل ان لوگوں بالکل. کے لیے ہدایت؟ ارے ابھی نے معاویہ کو کہا گیا نا، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، اور جنہوں نے سب سے زیادہ جنگیں کی حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، حسنین کو شہید کروایا، ان کے بارے میں کہا گیا اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا. اور یہ تو ارے یار کیا گوبر بنا ہے ہمارا ان سب میں. معاویہ کی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن